بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ہماری آداب تحریر کی کلاس چل رہی تھی، انشاءاللہ العزیز وہ بھی چلتی رہے گی، لیکن فی الحال مفتی انس صاحب نے فرمایا ہے کہ اسے موقوف کر کے فتویٰ نویسی کے حوالے سے کچھ آگاہی دی جائے، تو اس لیے اس حوالے سے کوشش یہ ہوگی کہ 2-4 نشستوں میں اس موضوع کو سمیٹ لیا جائے، پھر اپنے اصل مقصود کی طرف آ جائیں جو آداب تحریر ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز فتویٰ نویسی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، اور اس میں یہ کوشش ہوگی کہ اپنے تجربات کم سے کم پیش ہوں، بلکہ زیادہ سے زیادہ باتیں اپنے بڑوں کی پیش کی جائیں۔ اور ہم نے تخصص میں پڑھا اور پھر مختلف مواقع پر مختلف اساتذہ کرام نے نصیحتیں فرمائی، تو انہیں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن خصوصی طور پر اس میں جو ایک بات کی رعایت رکھی گئی ہے وہ ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک موقع پر اشرف المدارس تشریف لائے اور وہاں تخصص کے طلبہ سے ایک اہم گفتگو فرمائی۔ وہ گفتگو غالباً بلکہ یقینی طور پر ماہانہ الابرار جو کہ اشرف المدارس سے چھپتا ہے، اس میں بھی گفتگو نقل بھی کی گئی اور تحریری شکل میں شائع بھی ہوئی، تو اکثر باتیں اسی تحریر کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چونکہ حضرت بڑے آدمی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے موسوم ہیں، اس لیے حضرت کی گفتگو ہمارے لیے یقیناً باعث خیر ہوگی اور انشاءاللہ بہت سے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہمارے لیے معین ثابت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کو میرے خیال سے فتویٰ نویسی، آداب فتویٰ نویسی کے حوالے سے مفتی انس صاحب کی بھی ایک کتابچہ موصول ہوا ہوگا، جس میں فتویٰ نویسی کے حوالے سے بھی کافی اہم باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا بھی کہ بعض باتیں اسی سے میل کھا رہی ہوں گی، اس سے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے۔ لیکن پہلے میں نے عرض کیا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے چند اس نصائح سے چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اگر آپ اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ جو ابھی آپ کا سوال لکھنے لکھانے کا، فتویٰ لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو جاری ہوگا، تو انشاءاللہ اس میں بڑا معین اور مددگار ثابت ہوگا، اور ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت نے جو پہلی بات فرمائی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہمارے اساتذہ اکرام جو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی سوال ملے یا جب بھی سوال کا یعنی فتویٰ وغیرہ استفتاء لکھنے کا سلسلہ شروع ہو، تو اس وقت کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر استفتاء سے پہلے، ہر سوال حل کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے اس سوال کو سمجھنا آسان کر دیجئے اور ہمیں صحیح معنوں میں سمجھا دیجئے، اور جہاں سے یہ مسئلہ ملے گا یا اللہ ہمارے ذہن اس کے لیے کھول دیجئے، ہمیں فقیہ النفس بنا دیجئے، ہمارے گھٹی کے اندر یہ بات ڈال دیجئے کہ ہم صحیح طور پر ہم کسی سوال کو سمجھ سکیں اور اس کی صحیح جگہ پر پہنچ کر اس کا صحیح حوالہ تلاش کر سکیں۔ تو اور بھی جو باتیں ہمارے لیے اس میدان کے اندر مددگار ثابت ہوں، اس حوالے سے دعا کریں، پھر سوال کو حل کرنا شروع کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سوال سے پہلے یہ بات ہو، ورنہ جب پہلا اپنے تخصص کا پہلا فتویٰ، پہلا استفتاء جب حل کرنا شروع کریں، تو اس وقت پھر ہم کوشش کریں، دعا کریں یا اللہ ہمارے لیے تمام مراحل کو آسان کر دے، اور اخلاص کے ساتھ اس میدان میں ہمیں جوڑے رکھیے اور ہمارے لیے تمام مشکلات کو، تمام آزمائشوں سے ہمیں بچائیے، ورنہ یہ بڑی کھٹن منزل ہے، بڑا کھٹن راستہ ہے یہ۔ تو اس لیے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ صحابہ اکرام کے واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اپنی ساری زندگی میں
جتنی دعائیں جتنے بھی مسائل حل کرائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا کے ذریعے، کبھی عبادات کے ذریعے، کبھی نوافل کے ذریعے سے۔ حیات الصحابہ یہ اس بات سے، ان باتوں سے حیات الصحابہ جو کتاب ہے بھری پڑی ہے کہ جو ایک صحابی کے کافی عرصے سے یعنی زمین کے خشک پڑی ہوئی تھی، فصل خراب ہونے کا امکان تھا، انہوں نے دعا کی اور بادل آئے اور بارش برسائی اور اس کے بعد بادل چلا گیا۔ تو صحابہ اکرام جب اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے ان تمام مسائل کو ان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، نوافل ادا کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر یہ تمام مسائل ہم بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم اپنے اساتذہ سے سنا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں حضرت نے جو اس موقع پر پہلی بات فرمائی تخصص کے طلباء کرام سے، تو ہمارے لیے بڑی یعنی اہم بات ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ نمبر وار تمام باتوں کو عرض کیا جائے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی سوال آئے تو ہمیں اسے بہت احتیاط سے اس کو حل کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم بعض مسائل پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور بعض پر عمل کرتے ہیں اور بعض پر نہیں کرتے۔ لیکن جو مستفتی ہمارے پاس آئے گا وہ سوال پوچھ ہی اسی لیے رہا ہے کہ وہ لازمی طور پر عمل کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ جب اس نے ہم پر اعتماد کیا ہے تو ہم اس کے سوال کو پوری طرح محنت سے اس کے سوال کو حل کریں۔ اگر اس میں ہم غلطی کوتاہی کریں گے تو جب وہ غلط مسئلے پر عمل کرے گا تو ساری غلطی ہمارے سروں پر ہوگی اور سارا وبال ہمارے گلے پڑے گا۔ تو اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے فتوے کے میدان میں کہ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر، بغیر سوچے سمجھے کوئی سوال لکھ دیں اور زبانی بتا دیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی وہ عمل کرتا رہے گا، وہ تو خوش فہمی میں ہوگا کہ مفتی صاحب نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا ہے، لیکن وہ غلط ہوگا اور سارا وبال مفتی صاحب پر ہوگا۔ وہ اپنی اطمینان کی کیفیت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہوگا۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی مسئلہ بتایا جائے تو اس کی خوب تحقیق کر لی جائے، اور پھر تحقیق کرنے کے بعد جب دل مطمئن ہو جائے تو پھر اس کا جواب لکھا بھی جائے، اور جواب زبانی ہے تو جواب بتا بھی دیا جائے۔ اس حوالے سے حضرت نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ سائل آپ کا مزاج نہیں جانتا، یعنی جب بھی کوئی سوال پوچھنے والا آئے گا، چاہے تحریری شکل میں ہوگا یا زبانی صورت کے اندر، تو وہ آپ کا مزاج نہیں جانتا کہ آپ نرم مزاج کے ہیں، کس طرح کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں، آپ کس طرح کا انداز آپ کو پسند ہے، وہ آپ نہیں جانتا۔ اس لیے کبھی وہ بے ربط گفتگو کرے گا، کبھی بے ربط بات کرے گا، کبھی نہ پوچھنے والا سوال پوچھے گا۔ لیکن ہمیں شفقت اور محبت والا معاملہ کرنا ہوگا، اور ہمیں بالکل اس کی بات کو اطمینان سے سننا ہوگا، اور ہر قسم سے یعنی اپنے غصے سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہوگا۔ اور اس کو ہم جو بھی سوال پوچھنے والا ہے اس کو ہم عام ہی نہ سمجھیں، بلکہ اہمیت کے ساتھ اس کی بات کو سنیں۔ اور اگر اس کے لیے مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں کہ اپنے عبادت خانے میں ہیں۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی یہ واقعہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے کے اندر موجود ہیں، اور دو آدمی دیوال پھلانگ کر بے ضابطہ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھیں ان کی بات سنی، وہی جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور دوسرے نے کہا میرے پاس ایک دمبی ہے، لیکن 99 والا چاہتا ہے مجھے ایک بھی مل جائے، میری مکمل 100 ہو جائے۔ اس طرح کی گفتگو ہے۔ بہرحال اس سے اصل مقصد اس واقعے سے یہ ہے کہ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنی بے ضابطگی ہوئی، اس کے باوجود بھی حضرت نے کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ شفقت والا معاملہ فرمایا۔ حالانکہ انہوں نے اتنے سخت جملے کہے کہ ہم انصاف کے ساتھ ہمارا معاملہ کریں، لیکن پھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے شفقت والا معاملہ فرمایا۔ تو ہمیں بھی مستفتی کے ساتھ، سوال پوچھنے والے کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے، سختی سے پیش نہیں آنا۔ ہمیں تو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، دین سے بدزن اور دین سے دور نہیں کرنا۔ اس حوالے سے امام صاحب کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، چونکہ امام صاحب فقہ کے مدون اول ہیں، جو اول اس کو مدون کا ترتیب دینے والے ہیں، فقہ کو امام صاحب ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے
امام صاحب کا واقعہ بھی سبق آموز ہے، اس لیے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب ہوگا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا عام طور پر دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کا معمول تھا۔ تو ایک دفعہ امام صاحب قیلولے کے لیے لیٹے تو اس دوران دروازے پر دستک ہوئی، تو امام صاحب دروازے پر آئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت ایک سوال تھا لیکن بھول گیا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جب یاد آ جائے دوبارہ آ جانا۔ وہ آدمی تھوڑا دور گیا، اس کے بعد پھر پتہ چل گیا، اس نے سوچا کہ اب امام صاحب سونے کے قریب ہوں گے۔ جیسے ہی امام صاحب سونے کے قریب ہوئے، پھر وہ شخص آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر امام صاحب آئے اور پھر اس شخص نے یہی دہرایا کہ حضرت سوال تو مجھے یاد تھا لیکن فی الحال بھول گیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کو یاد آ جائے اس کے بعد پھر دوبارہ آ جانا۔ پھر وہ شخص اس شخص نے تھوڑا انتظار کیا، جب اسے محسوس ہوا کہ اب امام صاحب سونے والے ہوں گے، پھر وہ شخص آیا اور دروازے پر دستک دی۔ تو امام صاحب آئے اور امام صاحب سے فرمایا کہ اب مجھے مسئلہ یاد آ گیا ہے۔ اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ اب مجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ اب دیکھیں کتنا خطرناک سوال ہے، اور مطلب سوال بھی ایسے موقع پہ جب نیند کے سے آدمی کو جگائے، اور سوال بھی ایک مطلب جو فائدہ مند سوال نہ ہو، ایک بے ڈھنگا سا سوال اس نے کیا۔ تو امام صاحب نے جواب اتنی نرمی سے دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پخانہ وہ تازہ ہو، تر ہو، تو اس وقت وہ میٹھا ہوتا ہے، چونکہ مکھیاں عام طور پر اسی پاخانے پر بیٹھتے ہیں جو گیلا اور تازہ ہو۔ لیکن جب پاخانہ سوکھ جاتا ہے، پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ مکھیاں اس پر نہیں بیٹھتی، تو اس لیے اس کے بعد وہ کڑوا ہو جاتا ہوگا۔ تو یہ امام صاحب نے ایک اپنے اجتہاد کی بنا پر یہ سوال کا جواب دیا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ امام صاحب سے میں نے اتنا سخت سوال کیا اور اتنا تنگ کرنے کے بعد پوچھا، پھر بھی امام صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ تو وہ شخص امام صاحب رحمہ اللہ کے پیر میں پڑ گیا اور فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں سوال پوچھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ہماری آپس میں دوستوں میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ امام صاحب زیادہ صبر والے ہیں یا سفیان ثوری۔ تو میری رائے یہ تھی کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ زیادہ صبر والے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کا امتحان لینا چاہا کہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے۔ تو جب یہ اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اور میں نے سوال وغیرہ کیا، آپ کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے نرمی سے جواب دیا، تو اب میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ آپ زیادہ صبر والے ہیں۔ تو دیکھیں امام صاحب سے ایسے موقع پر بعض رات نے تو یہاں تک یہ بات امام صاحب کے مناقب میں لکھی کہ امام صاحب کا عام طور پہ معمول صرف دوپہر کے قیلولے کا تھا، باقی رات بھر دوسری چیزوں کا، عبادت وغیرہ کا، دیگر چیزوں میں لگنے کا معمول تھا، لیکن صرف اسی قیلولے کے وقت میں اس شخص کا آنا اور پھر ایک بے ڈھنگا سا سوال کرنا، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کا بہت نرمی سے جواب دینا، شفقت سے جواب دینا، پیار سے جواب دینا، تو یہ ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مستفتی کے ساتھ، سوال پوچھنے والے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، سختی سے ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو ایسا اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تو بڑے حضرات کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر ہم دیکھیں ایک ماں کو دیکھ لیں، ایک بچہ بے موقع بار بار پیشاب کر دیتا ہے رات کے وقت سردی کے موسم میں، لیکن ماں پھر بھی برداشت کرتی ہے۔ اور ہم تو انبیاء کے وارثین ہیں، تو ہمیں بطریق اولیٰ ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع پر انہیں مختلف تکالیف دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا، تو ہم بھی ان کے وارثین ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی مختلف مصیبتوں پر، مختلف آزمائشوں پر صبر کریں۔ تو دوسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم مستفتی کی سخت باتوں پر صبر کریں، انہیں دل پر نہ لیں۔ تیسری بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی، وہ سوال ملنے کے بعد اس کے متعلق ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ سوال ملنے کے بعد سوال کو اچھی طرح پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوال
ملنے کے فوراً بعد جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں جو شخص سوال ملنے کے بعد فوراً کتابیں دیکھ کر لکھنا شروع کر دے گا تو وہ لازمی غلطی کرے گا۔ تو اس لیے جب تک سوال کو اچھی طرح نہ پڑھ لیں تو جواب بھی آپ کو نہیں آئے گا، اگر لکھ بھی لیا تو وہ غلط ہوگا۔ تو سوال کا بار بار پڑھنا، غور سے پڑھنا، تو اس سے پڑھنے سے انشاءاللہ ہمیں جواب دینے کے اندر آسانی ہوگی، ہم غلطی بھی نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت نے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد محترم مفتی شفیع احمد شفیع عثمانی صاحب دامت نور اللہ مرقدہ کا واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ میرے والد صاحب دیوبند کے صدر مفتی تھے، بڑے مفتی تھے۔ آپ کے پاس ایک سوال آیا اور کئی دن ہو گئے اس سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ حضرت بڑے مفتی تھے لیکن اس کے باوجود اس کا سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ حضرت دن رات اسی فکر میں رہتے کہ اس کا جواب کہاں سے ملے گا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے والد محترم سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہے کہ سوال دوبارہ پڑھو۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ انہیں سوال کو دوبارہ پڑھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ سوال اتنا آسان تھا، فوراً اس کا جواب لکھ دیا۔ تو دیکھیں اتنے بڑے صدر مفتی ہونے کے باوجود جب سوال سرسری نگاہ سے دیکھا تو پہلی مرتبہ کتنی مشکل پیش آئی، لیکن جب اسے دوبارہ پڑھا خواب میں کسی آدمی کے بتانے کے بعد تو بعد میں آسانی ہو گئی۔ تو اس لیے جو مبتدی ہوگا، ابتدائی درجے میں ہوگا، تو اس کے لازم ہے کہ سوال کو کئی مرتبہ پڑھیں۔ یہاں تک تو ہماری 3 باتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سائل کبھی عالم ہوتا ہے اور کبھی غیر عالم ہوتا ہے۔ عالم آدمی تو اپنی وہ تو صرف نپے تلے جملے میں اپنی بات سمجھا دیتا ہے اور اپنا موقف بیان کر دیتا ہے، تو اس کے سوال کے جواب لکھنے کے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ لیکن غیر عالم جو ہوتا ہے تو وہ بے ڈنگا بے ترتیب سا سوال لکھتا ہے، کبھی وہ غیر ضروری تفصیلات بھی لکھ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں صرف اس میں اپنی مقصودی بات کو نوٹ کرنا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر وراثت کا آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ اب وراثت کا مسئلے میں تو صرف پوچھنا مستفتی نے یہ تھا کہ میرے والد کے انتقال ہوا، 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں اور والدہ ہے، تو ان کے اندر وراثت تقسیم کرنی ہے۔ لیکن جو غیر عالم ہوگا اور خاص طور پر جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا یا کم پڑھا لکھا ہوگا، تو وہ ڈائریکٹ شروع اس طرح کرے گا کہ ہمارے والد صاحب کی ایک زمین ہوا کرتی تھی جو ہمارے والد صاحب نے انگریزوں سے خریدی تھی، اس کے بعد وہ زمین پہ کاشتکاری کرتے اور مختلف قسم کی پیداوار اس میں ہوتی اور ہم مزے سے زندگی گزارتے، اس کو ہم منڈیوں میں بیچتے اور وہاں سے ہم مال کماتے، کھاتے، مزید تجارت کرتے۔ اس طرح ہم زندگی کئی عرصے تک گزارتے رہے۔ بالآخر والد کا انتقال ہوا، والد کے انتقال کے بعد ہمارے پاس آئی، ہم نے ٹھیکے پر دے دی، اس سے آمدنی آتی رہی، سارے بھائی اس سے کھاتے رہے، اور بالآخر اب تمام بھائیوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس زمین کو تقسیم کیا جائے۔ اب ہمیں تقسیم کرنی ہے، تو اب ہمیں بتا دیں کیسے تقسیم کریں۔ اب دیکھیں غیر عالم مستفتی نے ساری بات تو بتا دی لیکن مقصودی بات نہیں بتائی۔ وہ مقصودی بات کیا تھی کہ وراثت تقسیم تو کرنی، لیکن ورثاء کون کون سے یہ نہیں بتائی۔ تو غیر عالم مستفتی عام طور پر وہ تمام تر تفصیلات تو بتا دیتے لیکن ضروری چیز نہیں بتاتا۔ اس لیے اگر آپ غیر ضروری تفصیلات کو سامنے رکھ دیں گے تو اس صورت میں 1 صدی لگ جائے گی تمام باتوں کا جواب دینا۔ تو اس لیے آپ نے صرف مقصودی باتوں کو انڈر لائن کرنا، اس کے اوپر اس کو نشان زد کرنا ہے، خط کشید کرنا ہے، اس کے اوپر ایک لائن ڈال دینی ہے۔ جو مقصودی باتیں جس کو نقطۃ الغور کہتے ہیں، یعنی ہمارے مقصد کی صرف ایک بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ جس کا ہمیں جواب دینا ہے، اسے نقطۃ الغور کہا جاتا ہے، یعنی اس بات میں ہم نے غور کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ باقی جو غیر مقصودی باتیں ہیں اس کا جواب ہم نے نہیں دینا۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مستفتی کے پیٹ میں کیا درد ہے، کہ یعنی مستفتی سوال کیوں پوچھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا جس کی وجہ سے مستفتی اور سائل وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، اس وقت تک وہ آپ سے بار بار سوال کرتا رہے گا۔ ایک تحریری جواب ملنے کے بعد
دوسرا تحریری سوال نامہ آپ کے پاس بھیج دے گا۔ تو اس لیے مقصودی بات کو انڈر لائن کریں، جسے نقطۃ الغور کہا ہے اسے غور سے دیکھیں۔ تو اس چوتھی بات کے ضمن میں ایک بات تو آپ کے سامنے یہ ہوئی تو کہ جب بھی کوئی غیر عالم تفصیلی غیر ضروری تفصیلات ذکر کر دے یا لکھ دے تو آپ نے صرف نقطۃ الغور اور مقصودی باتوں کو دیکھنا ہے، غیر مقصودی باتوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ جواب لکھیں۔ اور بسا اوقات اسی ضمن میں ایک دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستفتی ایک ہی سوال کے اندر کئی سوالات، ایک ہی سوال نامہ میں کئی سوالات پوچھ لیتا ہے، تو اس صورت میں اب جواب دینے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں سب کا جواب کیسے دوں۔ اگر سب کے جواب کی ایک عبارت بناتا ہوں تو سب جواب بے ڈنگا سا بن جائے گا۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں بھی جو ہمیں حضرت کی تحریر سے یہ فائدہ ملا کہ حضرت نے بتایا کہ کئی سوال جب کئی مستفتی خلط مرت کر دے، ملا دے، تو اس لیے آپ آسانی کے لیے تو ایسا کریں کہ جو مقصودی جن باتوں کا جواب دینا مقصد ہے اس کے اوپر انڈر لائن کر دیں، اور مستفتی نے اگرچہ سوال کی نمبرنگ نہیں کی تو آپ خود نمبرنگ کر دیں کہ بھائی اس میں 5 سوال ہیں، خود نمبر ڈال دیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور پھر جواب میں لکھ دیں کہ سوال کے مطابق جتنے سوالات ہیں اس کے مطابق جوابات بالترتیب ملازہ ہوں، یہ لکھ کے پھر نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یا یہ جملہ لکھ دیں کہ جوابات بالترتیب ملازہ ہوں، اس کے بعد نمبر 1 کا جواب نمبر 2، نمبر 3، اس طرح آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی، لکھنے میں آسانی ہوگی کہ ہر سوال کے جواب کو الگ انداز سے لکھنا بھی آسان ہو جائے گا، ورنہ تمام جوابات کو ایک ساتھ لکھنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک تو ہماری 4 باتیں ہوئیں، جن میں سے پہلی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ سوال حل کرنے میں بہت احتیاط کریں، اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں مستفتی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہم نے پڑھی کہ سوال ملنے کے بعد سوال کو اچھی طرح پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے، اور چوتھی بات کے ضمن میں 2 باتیں پڑھی کہ غیر عالم جب سوال کرے تو غیر ضروری تفصیلات سے ہٹ کر مقصودی باتوں کو نوٹ کر کے ان کا جواب دیا جائے، اور اس سلسلے میں دوسری بات یہ پڑھی کہ جب کئی سوالات کیے جائیں اور لیکن انہوں نے مستفتی نے ان کی نمبرنگ نہیں کی تو ہم نمبرنگ کر کے اسے جواب دے سکتے ہیں۔ اور پھر 5ویں بات اس حوالے سے یہ ہے کہ سوال، اب تک تو یہ تھی کہ سوال ملنے کے بعد سوال کو پڑھا جائے، اب سوال پڑھنے کے بعد کیا کیا جائے؟ اب سوال پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ سوال اصول سے ہے، اصول سے متعلق ہے یا فروع سے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہے، فروع سے متعلق دیگر فروعات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان چیزوں سے متعلق ہے، کس سے جو ان کی جزیات وغیرہ آتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ کے اس سے متعلق ہے، تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے اصول سے متعلق ہے یا فروع سے۔ اصول یعنی عقائد سے، تو اگر عقائد سے متعلق ہے تو اس لیے پھر یہاں پر حوالہ بھی ہمیں قطعیات کے حوالے سے دینا ہوگا، یعنی چونکہ عقائد دلیل قطعی وغیرہ سے ثابت ہوتے ہیں، وہ ظنیات سے اس کا حوالہ نہیں چلے گا کہ آپ کہ اس عقائد کے متعلق سوال ہے، آپ اس میں قول مجتہد یا فقہ کی عبارتیں پیش کر دیں، یا شامیہ یا ہندیہ کی عبارتیں پیش کر دیں، یا فتح القدیر کی عبارتیں پیش کر دیں۔ عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے قطعیات اور قطعی دلائل کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے قطعیات سے ہمیں حوالے دینے ہوں گے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا کہ عقیدے کے سوال کو کوئی عام فقہ کی کتاب سے اس کا حوالہ دے کر نقل کر دے گا اور وہ جواب پاس بھی ہو جائے گا، لیکن جب کسی ایسے مفتی کے پاس جائے گا جس نے فتوے کے میدان میں ایک عرصہ گزارا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سوال لکھنے والا، یہ فتویٰ لکھنے والا فتوے کے اصول سے نابلد ہے۔ یہ تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک نحو کا مسئلہ ہو، تو نحو کے مسئلے کو ہم اس کے جواب کے لیے ہم کنز کی عبارت سے حوالہ پیش کریں کہ یہ اصول ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو وہ نحو کی عبارت سے اس کا اصول پیش کریں گے، حوالہ پیش کریں گے، یا کنز وغیرہ کی عبارت سے۔ تو اس لیے جس فن سے متعلق ہو تو اسی فن کی کتابوں سے اس کا حوالہ دیں گے، تب ہمارے فتوے کے میدان کے اندر اس کی اہمیت بڑھے گی۔ لیکن اگر وہ ایک موضوع سے متعلق ہے اور ہم اس کو دوسرے موضوع کی کتابوں سے جواب دے رہے ہیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اور جب کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے کسی ماہرین کے پاس تو پھر اس کو
وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دارالافتاء یا یہ فتویٰ لکھنے والا فتویٰ لکھنے کے اصول سے نابلد ہے اور ناواقف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سوال پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کس فن کا سوال ہے۔ یہ فقہ کا ہے تو فقہی کتابوں سے، عقائد کا ہے تو اس کے لیے قطعیات اور دلیل قطعی سے جواب دینا، اور عقلیات وغیرہ سے جواب نہیں ہوگا، نہ قول مجتہد چلے گا۔ یہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس فن سے متعلق ہے؟ تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں مشق کرنے سے آئے گی، کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں ہم یہ کام کریں گے، سیکھیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر بہتری آ جائے گی اور ہمیں اس فن سے مناسبت ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم ایک اچھا فتویٰ لکھنے والے بن جائیں گے اور کم غلطیاں کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا سوال لکھنے کا یہ شروع ہو رہا ہے سیشن وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں یہ فتویٰ کے میدان میں کام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔